अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ आलम रोया बाय तहरीम अरशद एपिसोड 87। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स, मेरे शॉर्ट वीडियोज़ कैसे लगते हैं। साथ ही मुझे ये भी बताएं आप किस कंट्री से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं। तो चलिए इस नावल को हम शुरू करते हैं। बाहर गेट खटकने की आवाज़ सुनाई दी। तहली सीढ़ियाँ उतर कर आई। उसने बाहर का दरवाज़ा खोला। उसने गेट से बाहर सर निकाला। सामने की जो खड़ी थी, दीदे फैले एक नज़र घुमाकर उसी ने देखा तो मोहल्ले की ख्वातीन दिखाई दी। कीजो ने उन्हें देखते हुए बताया, ये है रजब की दुल्हन। तहलील ने घूर कर उसे देखा। जो हुआ मैंने इसे माफ़ कर दिया, मगर बात अब ये है कि इसे और इसकी बहन की जान को ख़तरा है। लिहाजा नजीब पहलवान गली इसे इस बात की ज़मानत देती है कि हमारे मर्द और औरतें इन दोनों की हिफाजत करेंगे। आखिर ये इस गली की नौ है अब। तहलील ने बदख्त मुस्कुराते हुए सबको देखा। ऑफिसर अंदर करके गेट बंद करने लगी। छुरी कांटों की आवाज़ मेज़ पर सुनाई दे रही थी। खाने की मेज़ फूल और मोमबत्तियों से सजी हुई थी। मर्द हजरात और ख्वातीन जोड़ों की सूरत में मेज़ पर मौजूद थे। आखिरी कुर्सी पर जहरा चूड़ीदार पैजामे पर सफ़ेद बीन वाली फ्लोरल कमीज़ में मलबूस थी। उसने दुपट्टा दुरुस्त किया। गुड़िया बाजू गुड़िया बाजू फूले हुए थे गड़िए बाजू फूले हुए थे। बालों की बैक कॉम्बिंग की हुई थी और दोनों और दरमियान में बारीक सा वाइट रिबन लगाया हुआ था। चेहरे पर हल्का सा सिंगार, आंखों पर बारीक लाइनर, लबों पर फैशन के हिसाब से हल्के बनफशी रंग की लिपस्टिक। हर कोई गाहे बगाहे से उसे देखता और कहता, आज तो जहरा जहरा लग रही है, फूल लग रही है। जवाबन वो मुस्कुरा देती और कहती, शुक्रिया। तो उसने अपना चमकता हुआ गुलाबी टॉप्स छुआ। हाथ में घड़ी पहनी हुई थी। उसे पार्लर का मंजर याद आ रहा था। वो सीट से उठने लगी। हाजा ने हाथ रखकर उसका शाना दबा दिया। हाजरा, उसने खुबकी से उसे देखा। वेटर मेज पर केक रख रहा था। उसकी कॉलेज की सहेली की शादी की सालगिरह थी। उसके सामने बैठी खातून ने एक नज़र अपने शौहर को देखा और फिर जहरा के साथ बैठी खाली कुर्सी को। वो कहने लगी, जहरा अब तुम इस कुर्सी को भर दो। उसने दाएं जानिब अपनी सहेलियों के छोटे छोटे बच्चों को बैठे हुए देखा। वैसे वो महफूज हुई। निगाहें वापस अपनी सहेली पर आई। अगर आज से 7 साल पहले मैं इसे रिजेक्ट नहीं करती तो शायद आज यहाँ मैं बैठी होती। उसकी सहेली रद्द-ए-अमल नहीं दे सकी। तभी उसे अपनी जानिब आते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसकी सहेली के शौहर ने सर उठाकर देखा। अब्दुल रफ़ीक 3 पीस सूट में मलबूस उनकी जानिब चला आया। ज़हरा ने एकदम सर फेर कर देखा। वो चौंक गई। अब्दुल रफ़ीक ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। ज़हरा ने जब से मुस्कुराते हुए सबको देखा। लोग उसे ही देख रहे थे। वो अपना तारुफ देने लगा। मैं ज़हरा का मंगेतर, गरजाग पुलिस स्टेशन का SHO अब्दुल रफ़ीक। लोग हैरत से कभी ज़हरा को देखते तो कभी अब्दुल रफ़ीक को। वो कुर्सी खींचकर बैठने लगा। माज़रत ख्वाह हूँ, कुछ काम की वजह से मसरूफ़ था। ज़हरा से उसकी सहेली ने बेइख्तियार पूछा, ये कब और कैसे हुआ? तभी बराबर में बैठी खातून ने उसे देखा। शादी कब? अब्दुल रफ़ीक ने लब खोले। ज़हरा ने उसे अपना जूता मारा। इसी साल। अब्दुल रफ़ीक ने उसे एक नज़र देखा और बड़बड़ा कर पूछने लगा, ये मुझे एक मौका दिया जा रहा है या मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है? जवाबन वो कुछ नहीं बोली। डिनर का वक्त हो गया था। ज़हरा ने उसे खाना परोसते हुए पूछा, तुम यहाँ? उसने नज़र दौड़ाकर मुस्कुराते हुए सबको देखा। तुम्हारे घर कॉल की थी। उसकी सहेलियाँ अब्दुल रफ़ीक को सताइश से बार बार देख रही थी। ज़हरा ने चावलों की चम्मच ली और मुतमईन होकर तनावल करने लगी। शुक्र है अब किसी को मेरी शादी की परवाह नहीं होगी। कि जो चारपाई पे बैठी लहसुन बना रही थी, तहलील उसके सामने बैठी हुई थी। वो अपनी उससे बदतमीज़ी पर शर्मिंदा थी। तुझे पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ था? उसने उसे देखते छुरी से लहसुन का छिलका उतारा। जवाबन वो कुछ नहीं बोली। उसकी पलकें झुक गईं। मुझे रिमांड में रखकर मेरी तस्दीक की गई। मुझे बेल नहीं मिली। गली की एक औरत ने भरी अदालत में कहा, ज़ोहेब तेरी बहन पर आशिक था और अब तक आशिक है, इसलिए मैं तुम लोगों से बदला ले रही हूँ। मैंने रजब की मदद की। मैंने रजब को ये करने पर मजबूर किया। प्रोसिक्यूटर ने कहा, बच्ची शादी करना चाहती थी लेकिन फरार नहीं होना चाहती थी। रजब ज़बरदस्ती लेकर गया है। तुम्हें पता है रजब को बेल नहीं मिलती अगर हाजरा साथ ना देती। क्योंकि तुम कम उम्र हो, तुम्हें लगता है उसे बेल तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट से हुई है या तुम्हारे बयान की वजह से। ऐसे कितने केसेस हैं जिनमें लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी करते हैं, मगर चूंकि लड़की कम उम्र होती है तो लड़के को बरियत नहीं मिलती। तहलील का सर झुक गया।
تحلیل اپنے ولی کی سرپرستی سے نکل کر میرے پاس آئی۔ مجھے اسے واپس بھیجنا چاہیے تھا۔ مجھ سے عدالت میں سوالات پوچھے گئے۔ وہ میرے پاس کیوں آئی؟ میرے ہی پاس کیوں آئی؟ میرے وکیل نے کہا یہ اغوا کرنا نہیں ہے، پر پروسیکیوشن نے دلائل دیے۔ تحلیل کم عمر لڑکی تھی، مائنر تھی، وہ اس کے گھر گئی تھی۔ اس کا کانسنٹ ہو بھی تو عمر کی وجہ سے یہ اغوا ہی ہے۔ کیزیا نے اسے بہلا پھسلا کر اپنے گھر بلایا تھا۔ آنکھیں ڈبڈبانے لگی۔ میں گلی محلے کے نوجوانوں کے یارانے لگواتی ہوں۔ میں نے بھی تحلیل اور رجب کا یارانہ لگوایا تھا۔ اس سے میں نے کہا تھا اپنے دادا جی سے کہو میری شادی رجب سے کروائے، پر تحلیل جانتی تھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ نیلوفر راضی نہیں ہونے والی تھی۔ دادا جی نے گواہی میں کہا میں نے وعدہ کیا تھا میں دونوں بچوں کی شادی کروا دوں گا۔ پروسیکیوٹر نے عبدالتواب سے اس متعلق پوچھا تو اس نے کہا ہم باہر شادی نہیں کرتے۔ میں چیخ چیخ کر تمہاری بہن اور چیتے کا نام لینا چاہتی تھی، مگر اس ڈر سے چپ رہی کہ میرے بچے باہر تھے، تابا اور چیتا انہیں کچھ کر نہ دے۔ چنانچہ عدالت میں ثابت ہوا تحلیل کو یہ ساری پٹی کیزیا کی پڑھائی تھی۔ کیزیا اور اس کے شوہر نے سب پلان کیا تھا اور اس کا شوہر سب جانتے بوجھتے خاموش تھا، یعنی وہ بھی ملبوس تھا۔ تابے کو میں نے تھیٹر والا واقعہ اس لیے بتایا تاکہ مجھ پر الزام نہ آئے۔ اس طرح مجھے ماسٹر مائنڈ کہا گیا۔ گلی میں کسی نے بھی تابے کے خوف سے اس کے خلاف زبان نہیں کھولی، کیونکہ اس سے سب کو ڈرا دھمکا کر بٹھا دیا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی، لبوں پر ایک کربناک مسکراہٹ درائی۔ میرے وکیل نے مذمت کی کہ رجب چاہتا تو انکار کر دیتا، اس کا بھی کانسنٹ تھا، اسے ترغیب نہیں دی گئی، اس نے سب کچھ جانتے بوجھتے کیا ہے۔ زہیب کو پولیس نے کہا تم اکمپلائز بن سکتے ہو، ہم تمہیں کم سزا دلوائیں گے، مگر وہ مجرم نہیں تھا، لہٰذا اس نے سب کچھ خاموشی سے برداشت کیا۔ ہم جیل چلے گئے۔ تم چترال جیل میں میری ملاقات بہت سے لوگوں سے ہوئی، ان میں سے خواتین قاتل بھی تھی، لیکن نفرت کے قابل نہیں تھی۔ میرے ساتھ ایک ایسی بھی عورت تھی جو قتل کے جرم میں تو وہاں تھی، پر جرم اس کا نہیں تھا۔ کیونکہ میں اس کا نام تھا تو وہ پھنس گئی۔ اس کا بھائی پیسے دے کر بری ہو گیا، لیکن وہ غریب تھی تو اس کے حصے میں قید آ گئی۔ مجھے چند ایسی خواتین بھی ملی جن کے بچے ان کے ساتھ تھے۔ جیل میں میری سب سے زیادہ ہمدردی ایک حاملہ عورت سے تھی، اور پھر نزاکت کا جرم بجلی چرانا اور گیس فراڈ تھا۔ مجھے حیرت ہوئی گیس بھی کوئی چراتا ہے۔ گیس تب سستی تھی، اس وقت سوئی گیس تھیفٹ اینڈ ریکوری ایک متعارف نہیں ہوا تھا۔ قانون نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ چور چوری کرے گا، ضرورت پڑنے پر قانون ساز قانون بنا بھی لیتے ہیں اور مجرموں کو قانون والے پکڑ بھی لیتے ہیں۔ سردار نے جب اسے گھر سے نکال دیا تو وہ شہر کے قریب ایک گاؤں چلی گئی۔ وہ جہاں رہتی تھی وہاں ایک فراڈ یا ان پڑھ اور بھولے بھالے لوگوں سے گیس کا بل وصول کیا کرتا تھا اور وہ انہیں چوری گیس دیا کرتا تھا۔ نزاکت اس کا سچ جانتی تھی، اس لیے وہ اسے مفت گیس استعمال کرنے دیتا تھا۔ ایک دن اس آدمی کی پول کھل گئی اور وہ فرار ہو گیا، پر نزاکت پکڑی گئی۔ اس نے پولیس سے 20 مرتبہ کہا وہ اکیلی عورت یہ کام نہیں کر سکتی، پر پولیس نے اسے شریک جرم بنا دیا۔ ایک چوری پکڑی گئی تو دوسری بھی پکڑی گئی، بجلی چرانے کا مدعا بھی پڑ گیا۔ تیرے بہنوئی نے باہر اس کا پیسوں والا معاملہ نپٹایا اور اندر چونکہ وہ اکمپلائز تھی تو جج صاحب نے سزا بھی کم کر دی۔ تحلیل کی پلکیں اٹھی، اس نے آہستگی سے پوچھا اور محبت کی جو نے چھری چھوڑ دی؟ بھرم تھا، ٹوٹ گیا، اس کا بھی اور میرا بھی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تحلیل نے گلے سے تھوک نکلا۔ اگر دیکھنا پڑے محبت اور لت میں کیا فرق ہے تو دور جا کر دیکھنا، خود پتہ چل جائے گا محبت ہے کہ لت۔ اس نے واپس چھری پکڑی اور اس کا پچھلا حصہ سینے کے قریب کیا۔ جب اندر کچھ بے چین ہو تو سمجھو اللہ اشارہ دیتا ہے، اس سے کبھی تغافل نہیں برتتے۔ میں بھی بے چین رہتی تھی، اس بے چینی سے فرار حاصل کرنے کے لیے پریم کہانیاں پڑھا کرتی تھی۔ مجھے اپنا سمم بونم تلاش نہ تھا۔ شروع میں چوکی لڑکھڑائی ڈگمگائی، لیکن پھر مجھے میرا سمم بونم مل گیا۔ دوسری طرف جیتی رہو۔ رجب اپنے تایا کو تحلیل کے سر پر پیار دیتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ صلاح الدین صاحب نے اسے کچھ پیسے پکڑائے۔ خوش رہو ضیا اللہ، تایا ابا نے اس سے کہا۔ چل گھر چھوڑا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ملکہ اور طلال چارپائی پہ بیٹھے تھے، پاس ہی ملکہ کی دونوں بچیاں سو رہی تھیں۔ تمہیں کیسی لگی؟ ملکہ نے اس سے پوچھا تھا۔ بس ٹھیک ہے۔ رجب تحلیل کو چھوڑنے کے لیے باہر نکل رہا تھا۔ تایا ابا ضیا اللہ نے تبصرہ کیا۔
अच्छी लड़की है, एहसास मंद है, वरना कौन रुखसती से कबल ऐसे ख्याल करता है। सलाहुद्दीन साहब मुस्कुरा पड़े। सही बात है। बाहर तहलील गली में उसके साथ चल रही थी। तुम्हें पता है, उसने उसे देखा। रजब उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। मैंने एक दिन ससुराल में गुजार कर क्या सीखा? क्या सीखा? वो जानने के लिए बेताब था। कम बोलो, मगर सबसे अच्छे से बात करो। लोगों की मदद करो, पर खुद को नौकरानी मत बनाओ। किसी से मत उलझो और अपने लिए बोलना खुद सीखो। कोई दबाने की कोशिश करे तो अपने लिए स्टैंड लो। आपके अलावा शौहर को भी स्टैंड लेना चाहिए, और जो शौहर स्टैंड ना ले उसे शौहर नहीं होना चाहिए। माँ और बहन के आगे बेबस होने वाला बीवी के लिए बेबस हो जाए तो वो ज़नमुरीद नहीं होता। इसलिए शौहर को बीवी के साथ इंसाफ करना चाहिए। वो महफूज हुआ। इंसाफ एक से ज़्यादा बीवियों के दरमियान होता है। इकलौती बीवी तो खुद ही जज होती है। तहरीर तक उठी रजब, मगर उसकी हंसी देखकर जब्त कर गई। उसने फौरन बात बदली। अच्छा, तुम्हें पता चला सुलेमान और कोहिनूर का? वो रिकॉर्डिंग के मुतालिक याद करने लगा। वो उसे मुसलसल सुन रहा था। अकब में छक छक की आवाज़ थी। असलम ने चुटकी बजाई। ये ट्रैक्टर है, मतलब ये किसी देहाती इलाके से कॉल की गई है पुलिस को। रजब की आंखें फैली, भौं उठा। ये पानी बहने की आवाज़। असलम ने मेज़ बजाई। यानी ये कोई ऐसी जगह है जहाँ खेती बाड़ी होती है और करीब में ट्यूबवेल हल्का कुछ है, नलका कुछ है। वो उसके साथ चलते हुए उसे बताने लगा। हाँ, कुछ मकामात हैं जहाँ देखना शुरू किया है। उसने मुतमईन होते एक गहरी सांस ली। अच्छा। वो गली से निकले। मलिका खिड़की से उन्हें देख रही थी। इतनी बदनामी करवाने के बाद भी बेशरम की बेशरम है ये लड़की। रजब को अकब पर कुछ जोर का लगा। आवाज़ पर तहलील चौंक गई। वो बिजली की मानिंद पलटी। मलिका चौंकी। तुम? रजब मुड़ा। सामने वही नौजवान था जिसने उसे पहले भी हंडा मारा था। हूँ। तहलील आगे चली आई। तहलील, तुमने इस दर्जी से शादी कर ली? वो गमगीनी से कहता हुआ उसकी जानिब चला आया। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, आखिर तुमने मुझे क्यों छोड़ा? रजब ने तहरीर को देखा। क्या तुम्हारा और इसका? उसने सादगी से उसे देखा और बताया। हाँ, मैंने इसे अब्दुल तवाब के साथ डबल डेट किया था। मलिका ये सुनते हैरान रह गई। तौबा! अमीर था, सुनार था, पर वो नौजवान हक्का बक्का खड़ा उसे देख रहा था। ज़ात से बाहर का था, जानती थी घर वालों ने नहीं मानना, तो ये भी तो ज़ात से बाहर ही है। वो झिल्ला पड़ा। तहलील ने खुफगी से उसे देखा और रजब का शाना अपनी गिरफ्त में लिया। वो चौंका। तौबा! मलिका ने पर्दे के पीछे चेहरा कर लिया। पर ये तुम्हारी तरह नहीं है, ना ही मुझे तुम जैसे छोटी सोच के मर्द पसंद है। वो सांस लेने के लिए रुकी। मुझे वो मर्द अच्छे लगते हैं जो तंग जहन नहीं होते, जो कुशादा जहन के लोग होते हैं, जो गैरत और औरतों को दबाने के दरमियान फ़र्क जानते हैं, जो औरत का हुस्न देख कर उसका हाथ थाम कर उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती से मुतासिर नहीं होते, और जो ज़ाहिरी खूबसूरती पर औरत से मुतासिर होते हैं, मोहब्बत या पसंद नहीं होती। दरअसल वो हार्मोन का मसला होता है। ये इंसान मेरे हालात और मेरा ख़ानदानी पस मंज़र जाने के बावजूद मेरे साथ खड़ा है। इसने मुझे मेरी ज़िंदगी जीने की पूरी आज़ादी दी है। इसने कभी मुझे ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद की रोक टोक नहीं लगाई। इसलिए ये इंसान इस काबिल है कि मैं इसके लिए अपने ख़ानदान के उसूल तोड़ दी। इसलिए मैंने इस इंसान के लिए तुम जैसे 10 लड़कों को छोड़ दिया, क्योंकि इसके साथ रहकर मैंने ये सीखा है कि मैं कितनी अहम हूँ। अब फुटो यहाँ से। वो मुड़ने लगी। रजब उसे हैरत से देख रहा था। वो रुकी, फिर मुड़ी। उसने रजब के शाने की जानिब इशारा किया। इस आदमी की जिसामत देखी है? ये तनसाज है। उसकी नज़र उसकी पुश्त पर लगे अंडे पर गई। उस नौजवान को गैज़ आ रहा था। तुम्हारी इस हरकत पर खामोश है, ये इसकी आजिज़ी है, वरना ये देखो। उसने उसका शाना थपका। ये 16 इंच का है। 16 इंच। मलिका बेजारियत से अंदर कमरे को पलट गई। वो गुस्से से उनकी जानिब आने लगा। तहलील पूरे एतमाद से कह रही थी, इसे दर्जी कमज़ोर या मम्मी डैडी मत समझना। वो वहीं रुक गया। इसकी मिसाल हाथी जैसी है। ये किसी को कुछ नहीं कहता, बड़ी से बड़ी चीज़ को भी हल्के में ले लेता है, लेकिन अगर इसे गुस्सा आ जाए तो ये शेर या चीते की तरह नोचता नहीं है। ये फिर एक ही वार में कचूमर निकाल देता है। आई समझ? इख्तिताम पर उसकी आवाज़ बुलंद हो गई। उसने उसका बाजू खींचा। चलो। वो उसके साथ चलने लगा। वो नौजवान वहीं खड़ा उसे दूर जाते हुए देख रहा था। शादी भी अजीब ही रिश्ता है, उसने ये कहते ठंडी आह भरी। वो खामोशी से उसके साथ चल रहा था। फरीक को ना चाहते भी दूसरे का दर्द महसूस होता है। दोनों में से एक कोई बीमार हो जाए तो दूसरा बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे उसका साथी नहीं वो बीमार है। मसले हमारे घर में चल रहे हैं, पर हल तुम्हें करने पड़ रहे हैं। मैं भी नहीं, मैं भी यहाँ इसीलिए आई थी। जानती हूँ तुम्हारे भी मसले हैं, इसीलिए ना चाहकर भी आना ही पड़ा। उसकी खामोशी पर उसने उसे देखा। चंद लम्हे वो खामोश रही। उसने लब खोले।
उन 10 लड़कों के लिए खलन डरी थी। तुम्हारे लिए बीवी हूँ, उन्हें छोड़ दिया है, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, शादी खेल नहीं है। वो सांस लेने के लिए रुकी। जिंदगी में आने वाला हर इंसान ज़रूरी नहीं होता, हम हर किसी का दिल नहीं रख सकते, किसी न किसी का दिल तोड़ना ही होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ लोग ज़रूरी है कुछ लोग बाज़ दफ़ा कुछ लोग ज़रूरी लगने लग जाते हैं, और अगर हम ये वाकई जानना चाहते हैं कि वो ज़रूरी है या नहीं, तो हमें उनसे दूर जाना पड़ता है। लत होगी तो कुछ कमी वाक़ई हो जाएगी, ज़रूरत होगी तो हम कोई मुतबादिल तलाश कर लेंगे, मोहब्बत होगी तो हम लौट कर आएंगे। तुम मेरे लिए वापस आई हो, उसने बेइख्तियार उससे पूछा था। उसने उसे देखा और सादगी से कहने लगी, मैं अपने ख़ानदान के लिए वापस आई हूँ और तुम उसका एक फ़र्द हो। उसने तशक्कुर सर को खम दिया, बहुत शुक्रिया, जल्दी चलो। वो अब तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी और उसने भी मुस्कुराते हुए रफ्तार बढ़ा ली। दरिया किनारे रेस्तोरेंट के बाहर ज़हरा और अब्दुल रफ़ीक खड़े थे। उसने अपना कोट उतार कर एक तरफ पुश्त पर रखे पकड़ा हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली। शुक्रिया यहाँ आने का, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसने निगाहें फेर कर उसे देखते हुए पूछा, क्या तुम मुझे फिर एक मौका दे रही हो? जवाबन वो फिर कुछ नहीं बोली। हाजा के साथ काम हो गया, उसने उसे दो टोक अंदाज में बताया। कैसी लगी वो तुम्हें? वो महफूज होते पूछ रहा था। वो सफाकी से बोली। अब्दुल रफ़ीक को उससे इस जवाब की तौक़ा नहीं थी, लेकिन वो खुद को मार्गरेट टीचर समझती है। वो कहने लगा, ज़हरा, ये बहुत गलत बात है। अगर शाज ये सुनता तो उसे बहुत बुरा लगता, और तुमने उसे मैरिलिन मनोरे से मिला दिया। फ़र्क बस ये है, वो निस्वानियत की बातें करती थी, ये अमल भी करती है, और इसके पास दिमाग है जिसे वो इस्तेमाल करती है। वेल, अब्दुल रफ़ीक ने कंधे उचकाए। आई लाइक वुमन विद ब्रेन्स, ज़हरा सुलग कर बोली, एंड आई लाइक मैन विद सम सेंस ऑफ शेम। वो बेजार हुई। निस्वानियत क्या चीज़ है? निस्वानियत है क्या? मुझे नहीं समझ में आती। निस्वानियत का मतलब औरत राज और मर्दों को औरतों की तरह दबाना। दिस दिस इज़ नॉनसेंस। मेरा उस औरत से शदीद इख्तिलाफ है और मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब्दुल रफ़ीक पुतलियाँ सुकेड़ कर उसे देखते हुए कहने लगा, मगर मैरिलिन मोनरोए ज़्यादा हो गया। वो दरिया के बहते हुए पानी को देख रही थी। मैंने उसकी तौहीन के लिए उसे मैरिलिन मोनरोए नहीं कहा। अब वो याद करने लगी। पार्लर से वापसी के वक्त उसने उससे कहा, मुझे अपने घर से कुछ कपड़े लेने हैं। घर के बाहर उसने गाड़ी रोकी तो उसने उससे अंदर आने की पेशकश की, जिसे उसने इनकार नहीं किया। उसके घर को देखते हुए वो उसके साथ चल रही थी। हाजरा अपने कमरे में आई। पूरी दीवार से ढलकी अलमारी थी। उसने नज़र घुमाकर देखा तो चौंक कर रह गई। उसके जूते शीशे की ट्रांसपेरेंट अलमारी में रखे हुए थे। एक खाना हील्स का, दूसरा चप्पलों का, तीसरा बूटों का। ये सब जूते तुम्हारे हैं? उसने जूतों वाली अलमारी की जानिब देखा। हाँ, ये मेरे हैं। वो उन्हें बगौर देख रही थी। इनमें फ़र्क क्या है? और वो बाकायदा नामों के साथ उसे बता रही थी। लेस अप बूट्स, कंट्री साइड लॉन्ग शूज़, फेव बूट्स। जब उसने हील्स का जायज़ा लिया तो वो भी उसे एक जैसी लगी, मगर हाजरा ने सरसरी अंदाज में बताया, ये वेज मोटी हील है, ये पतले वाले ग्लैडिएटर कोरसेट आउटकट। उसने दूसरी दीवार की जानिब देखा, जहां अलमारी में उसके पर्स थे। उसके पास खाली क्लच की ही बहुत सी किस्में थीं, जिन्हें वो उनके असल नामों से पुकार रही थी, पर वो उसे सिर्फ क्लच या पर्स ही कहती थी। क्लच, सचे, बुकेट, होबो पाउच, राउंड बैग। वो अपने कपड़े पैक कर रही थी तो उसने उसके पहने हुए ट्रेंच कोट को देखा और फिर अलमारी में लटके हुए दूसरे कोट को। ये एक जैसे तो है। उसने एक नज़र उन्हें देखा नहीं। उसने नफ़ी में सर हिलाया। साथ उसकी नज़र उसकी जैकेटों पर गई। बफर जैकेट, लेदर जैकेट। हाजरा ने अपने कोट की जानिब इशारा किया। ये ट्रेंच कोट है, इसे गर्मियों में पहनते हैं। अब उसने ओवर कोट की जानिब इशारा किया। ये इसका सर्दियों का है। उसने एक और कोट को पकड़ा। और ये टेल कोट है, ये थोड़ा लंबा, और ये कैपलेट। उसने तनकीदी निगाहों से उसका जायज़ा लिया। उसके शानों पर शहजादियों की फ़्रॉक की तरह काम हुआ था। हाजरा, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस इसे शहजादियों के अंदाज में ढाल दिया है। नहीं, उसने दूसरा कोट पकड़ा। प्रिंसेस कोट ये है, ये फ़्रॉक की तरह होता है। ऐसा लेडी डायना भी पहन चुकी है। और ये बटनों वाला अब उसने आखिरी वाला उसे दिखाया, और ये रीफर।
وہ اس کمرے کو دیکھتے ہوئے پلنگ پر بیٹھی۔ یہاں کیا بس تمہارے کپڑے ہیں، شاز کے کپڑے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ کمرہ میرا کلوزٹ ہے، یہاں کپڑے، جویلری اور پرس رکھے ہوئے ہیں، اور میرے اور اس کے کمرے میں بس میرا سنگھار کا سامان ہے۔ تمہیں اتنا سب خریدنے کا وقت کیسے ملتا ہے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے ہینگر سمیت اپنی مغربی طرز کی فلورل شفون فراکیں بیگ میں رکھی۔ پلازو اور بلیزر کو وہ طے کرتے ہوئے تیزی سے رکھ رہی تھی۔ ہمیں لندن میں خود کو بہت گروم کر کے رکھنا ہوتا ہے، کلائنٹ یہ سب بہت نوٹ کرتے ہیں، پر پاکستان میں اس کا رجحان نہیں لگ رہا ہے۔ اس نے کمرے کی ایک ایک چیز کو چمکتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ حال میں اسے بتا رہی تھی۔ اس کے پاس ہر شیپ کی سن گلاسز تھی، اور تو اور سر پر پہننے والی ٹوپیاں ہی 10 قسم کی، اور اسکارف اور مفرل بے شمار۔ روایتی لباس ہو یا مغربی، اس کے پاس ہر قسم کا جوڑا تھا۔ جسے میں پلازو فلپر کہہ رہی تھی، اسے وہ کلوٹس کہہ رہی تھی۔ کلوٹس تھوڑا اونچا ہوتا ہے۔ عبدالرفیق ہنس پڑا۔ صحیح میں عبدالرفیق؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھ کر تیزی سے کہنے لگی، میں نے بیچارے شاز کو صرف سفید اور سیاہ رنگ میں دیکھا ہے، اور پتہ ہے جب وہ اپنے سنگھار کا سامان لینے گئی تو شاز کی الماری میں ایک ہی طرز کی 10 شلوار قمیضیں تھیں، 10 شلواریں قمیضیں، ایک ہی طرز کے پینٹ کوٹ اور 4 جوتے، 2 بوٹ، 2 چپل، بس سنگار میز بھی اسی کے سامان سے بھرا ہوا تھا، اس پر بھی شاز کا بس ایک کولون موجود تھا۔ اور اس سب کے بعد وہ کہتی ہے، تم نے تو ابھی میری گھڑیوں اور بالوں کے سنگھار کی کلیکشن نہیں دیکھی۔ یار یہ شاز اس عورت کو برداشت کیسے کرتا ہے؟ زہرا، وہ اس کی جانب مکمل گھوم گیا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ ہاں، اس عورت کا پیچھا چھوڑ دو، وہ انتہائی سنجیدہ انداز میں بولا تھا۔ وہ جیسی بھی ہے، شاز اسے محبت کرتا ہے، اور وہ ایک اچھی عورت ہے۔ اس نے حسرت محسوس کرتے ہوئے اس سے نظریں چرا لی۔ وہ ایسا انسان تو نہیں تھا کہ اپنی عورت کو اتنی چھوٹ دیتا، ہم بچپن سے اسے جانتے ہیں۔ وہ سادگی سے مسکرایا۔ مرض محبت نہ ہوتا تو انسان کو نکیل کیسے پڑتی؟ اس کا دل اب بھی جل رہا تھا۔ عبدالرفیق نے بات بدلنے کی صحیح کی۔ تم مجھے موقع کیوں نہیں دیتی؟ کیوں دوں میں تمہیں موقع؟ اس نے بے اختیار اس سے پوچھا تھا۔ کیونکہ ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ اس نے کوٹ اپنے بازو پر رکھا۔ زہرا اسے بے تاثرانہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی بہن کی وجہ سے مجبور تھا، اور تم اپنے اور اپنی بہن کے مستقبل کی وجہ سے۔ زہرا نے شرمندگی سے لب دبا لیے۔ فرق ہم میں بس یہ ہے، تم اعلیٰ معیار پر جینے لگی کیونکہ تمہارے خاندان سے لوگ سیاست میں چلے گئے، اور میں اسی پستہ معیار پر رہا۔ تم پڑھ لکھ کر وکیل بن گئی، میں کم پڑھا لکھا پولیس محکمے میں چلا گیا۔ زہرا، تم مجھے کیسے جانچنے کی کوشش کر سکتی ہو جب تم میں اور مجھ میں زیادہ فرق نہیں؟ شاز اور ہاجرہ کو ایک ساتھ ہونا تھا اپنے خاندان کے شہرازے کے لیے، اور یہ بات تم جتنی جلدی سمجھ لوگی تمہارے لیے یہ اتنا ہی اچھا ہے۔ ان کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ شاز اور ہاجرہ کو ملنا تھا اپنے خاندان کے شہرازے کے لیے، رجب و تہلیل کو ملنا تھا معاشرے کی ممانعت توڑنے کے لیے، عبدالتواب اور کوہ نور کو ملنا تھا ماضی کی کوتاہیوں کو بھلا کر گنہگاروں کو قبول کرنے کا سبق دینے کے لیے، اور شاید عبدالرفیق اور زہرا کو ملنا تھا کسی کو نہ جانچنے کا سبق دینے کے لیے۔ زہرا نے ان کے درمیان چھائی خاموشی توڑ دی۔ کیوں تم چاہتے ہو میں تمہیں موقع دوں؟ اور میں ہی کیوں؟ تمہیں مجھ سے بہتر لڑکی مل سکتی ہے، مجھ سے زیادہ جوان۔ اس نے سینے سے بازو لپیٹ لیے۔ مجھ سے زیادہ حسین، جو تمہیں اپنا 100% دے سکتی ہے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا تب سے اب تک، کیونکہ مجھے تم سے پہلے کبھی کسی نے محفوظ نہیں کیا۔ تم استعفیٰ دے رہے ہو؟ وہ اس مایوس لڑکے سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی غفلت کی وجہ سے مجرم فرار ہوا تھا۔ اس کے بھائی نے اسے بے حد جھڑکا تھا۔ میں بھائی سے تمہارے لیے بات کروں؟ میں کہوں گی ان سے تمہاری بہن بیمار ہے۔ ہاں، وہ اسے امید دلا رہی تھی۔ کامیابی تب تک کامیابی نہیں ہوتی جب تک ایک مرتبہ انسان ہار جائے۔ کامیابی چکھنے سے پہلے ہار کو چکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مایوس مت ہو، یقیناً تم نے اسے پکڑنے کے لیے اپنی پوری کوشش کی ہوگی۔ تم سے پہلے کسی نے کبھی بھی میری حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ وہ اس کے مزاج درست کرنا چاہ رہی تھی۔ ہار مت ماننا، تم بہت آگے جاؤ گے ایک دن، تم ایس ایچ او بنو گے۔ تم نے اس وقت ایک کم عقل نکمے اور لو گریڈ پولیس افسر کو امید دلائی تھی کہ وہ ایس ایچ او بن سکتا ہے۔ تم نے مجھے اس وقت امید دلائی تھی جب سب کو یہ لگتا تھا میں ساری زندگی ایک ہی پوسٹ پر رہ کر ریٹائر ہو جاؤں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، میں سوچتا تھا شاز اور میری کارکردگی میں زیادہ کوئی فرق تو نہیں تھا،
تو پھر میں کیوں نہیں اور وہ کیوں؟ میں بھی یتیم تھا، وہ بھی یتیم، ہم دونوں کی زندگی ایک جیسی تھی، تو پھر میری زندگی کو اتنا کیوں کوسا جاتا تھا اور اس کی زندگی کو کیوں نہیں؟ شاہ نواز اس کا بھی خیال رکھتے تھے اور میرا بھی، تو میں کیوں نہیں؟ کیا بس ہم میں یہ فرق ہے، وہ لوگوں کا استعمال کرتا ہے اور میں نہیں؟ تو وہ کیوں اور میں کیوں نہیں؟ میں تم سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا، بس مجھے ایک موقع دو، زندگی میں آگے بڑھوں۔ میں بھی چاہتا ہوں جب میں مروں تو میرے کفن دفن کے لیے کوئی ہو، مجھے یاد کرنے والا ہو۔ میں مزید تنہا نہیں رہنا چاہتا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ زہرا خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید کچھ کہے جانے کے لیے مڑا۔ زہرا کی پلکیں جھکی، ہاتھ کی درمیانی انگلی پر اس نے شاہ نواز کی دی انگوٹھی دیکھی اور پھر عبدالرفیق کو دور جاتے ہوئے دیکھا۔ کیسی کشمکش میں وہ اسے ڈال گیا تھا۔ نگاہیں پھیری، دریا میں ہلچل ہوئی، اس کے دل میں ہلچل ہوئی۔ کیا کروں کیا کروں؟ بیٹھک خالی تھا۔ عبدالتواب اندر چلا آیا۔ اس نے ماضی کے جھروکے سے جھانکتے ہوئے صوفے پر سلیمان، تہلیل اور کوہ نور کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ عبدالتواب اینٹیاں موڑنا اوہ آ گیا۔ کوہ نور نے تالی بجائی، گانے لگ گئے۔ ٹی وی پر بھارتی گانے لگ چکے تھے۔ تہلیل صوفے پر بیٹھی اداکارہ کے لباس کی کاپی پر نقل کر رہی تھی۔ زمین پر برفی ٹانگیں اٹھا کر بیٹھا گیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کوہ نور نے آواز اونچی کی۔ باہر سے بخت روا کے چلانے کی آواز آئی۔ آواز کم کرو۔ کاش آج میں نے پیار کیا کہ 2 گانے اور لگ جائے، بس ایک ہی لگے گا، لگنا ہوا تو۔ سلیمان نے اس سے کہا۔ تہلیل نے کندھے اچکائے۔ اور لگتے ہی کتنے ہیں؟ بس 5 ہی نا۔ سلیمان اور کوہ نور ایک ساتھ بیٹھے گنگنانے لگے۔ دنیا مانگے اپنی مرادیں، میں تو مانگوں ساجن۔ وہ ہنس پڑا۔ گیت مکمل ہوا۔ سلیمان سنسنی خیز انداز میں کہنے لگا، دوسرا گیت ترنم پر وہ جوش سے چیخ پڑے۔ تحریر انہیں دیکھتے ہوئے محفوظ ہوئی۔ تو چیز بڑی ہے مست مست۔ کوہ نور اور وہ قطار میں گھومتے ہوئے رقص کرنے لگے۔ سلیمان نے آواز تیز کی۔ برفی محفوظ ہوتے ان کے گر چکر لگا رہا تھا۔ بے غیرتوں، بخت روا باہر سے چلا رہے تھے، مگر وہ مکمل طور پر ان کو انسنی کر گئے۔ وہ ہر ایک گیت پر ایسے شور ولولے سے اٹھتے، تجھے نہ دیکھوں تو چین۔ سلیمان تہلیل کا دوپٹہ پکڑے لڑکیوں کی طرح چہرہ چھپا رہا تھا۔ آتا نہیں ہے۔ وہ خالی بیٹھک کو دیکھ رہا تھا۔ آخری گیت کی باری آئی۔ دل اداس ہو رہا تھا، یعنی اب انہیں بدھ کا انتظار کرنا تھا۔ کوئی اچھا سا لگ جائے، سلیمان نے بڑی امید سے کہا، اور اگلے لمحے اسکرین پر منظر چلنے لگا جسے دیکھ کر وہ دیوانہ وار چلائے، جیکی شراف۔ بخت روا سخت غصے سے بیٹھک میں چلے آئے۔ سلیمان اور کوہ نور ٹی وی پر چلتے منظر کو دیکھ کر اداکاری کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، بولو کیا کیا۔ تہلیل کا کاغذ اڑا کر بولی، تیرا نام لیا۔ بخت روا پر کاغذ گرے، مگر وہ اس سے بے خبر سر لگا کر گا رہے تھے، تجھے یاد کیا۔ سلیمان چکر کھا کر بخت روا سے لگا اور چونک کر رہ گیا۔ تہلیل اور کوہ نور جھوم جھوم کر ککلی ڈال رہے تھے، تجھے یاد کیا۔ آہا، بخت روا ان پر چنگاڑے۔ بس، اور وہ دونوں چونک کر رک گئی۔ بیٹھک میں کاغذ بکھرے ہوئے تھے۔ عبدالتواب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ لمحے تب تک اہم نہیں ہوتے جب تک ان پر یادوں کی سیل نہیں لگ جاتی۔ اتنا بڑا گھر، اس نے نظر گھما کر اسے دیکھا، اور اتنا سونا، یہ مکافات عمل ہے۔ اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی ہم در بدر پھر رہے ہیں۔ ہر سو گہری خاموشی چھائی تھی۔ حاجہ ٹانگیں لٹکا کر پلنگ پر بیٹھی تھی۔ شاہ سامنے سنگل صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ حاجہ نے پہل کرنے کی ہمت کی، تمہیں پتہ ہے جب ہم ہسپتال جا رہے تھے تو میں نے کیا محسوس کیا تھا؟ بے بسی، بے حد بے بسی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے اوٹی میں جانے سے لے کر واپس آنے تک کی گھڑیاں کیسی تھی؟ بے بسی بھری، بے حد بے بسی بھری۔ نرس جب بھی میرے پاس سے گزرتی، اوٹی کا دروازہ کھلتا تو پتہ ہے میں کیا محسوس کرتی؟ بے بسی، صرف بے بسی۔ پتہ ہے اسپتال میں انتظار کیسا ہوتا ہے؟ وہ لمحہ شاید اذیت کا لمحہ ہوتا ہے، جب ہم چاہ کر بھی اپنوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ محتاجی، بے بسی کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی جذبات نہیں ہوتے۔ تصور اور بیان سے باہر ہے اسپتال کی اذیت۔ لفظوں میں اسے بیان کرنا ممکن نہیں۔ وہاں ایک ایک گھڑی 100 سالوں جیسی لگتی ہے، اور مجھے یہ سب محسوس کرتے ہوئے بھی یہ مظاہرہ کرنا تھا کہ میں ٹھیک ہوں۔ دنیا کی تکلیف دہ چیزوں میں سے ایک چیز یہ ظاہر کرنا کہ ہم ٹھیک ہیں، تب جب ہم بالکل ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ جانتے میرے ابو غلط ہے، میں ان کو موقع دے رہی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے میں ان کو سزا نہیں دلا سکتی۔ اس نے تب سے اب تک اسے دیکھا۔
تب سے اب اسے دیکھا۔ اگر تم نے جسمانی طور پر کٹھن زندگی گزاری ہے تو میں نے جذباتی طور پر بے حد کٹھن زندگی گزاری ہے۔ لوگ کہتے ہیں باپ کے زمانے میں بیٹیاں شہزادی ہوتی ہیں۔ میرے ابو مثالی ابو نہیں ہے، مگر میں بے بس ہوں، میں کیسے انہیں سزا دلوا دوں؟ میں یہ کرنا چاہتی تھی، پر اب جب اس کی آواز کپ کپا رہی تھی، جب وقت قریب آ رہا ہے تو میں بے بس ہوتی جا رہی ہوں۔ مجھے پتا ہے مجھے جلد از جلد ایک فیصلہ کرنا ہوگا، مگر پھر دل کہتا ہے اگر آنکھ کے بدلے آنکھ والا قانون چلتا رہا تو ساری دنیا اندھی ہو جائے گی۔ میں کیا کروں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ کس سے کہوں؟ اس کی پلکیں جھکی، ایک کشمکش اور ایک الجھن کی کیفیت میں اس کے لبوں سے بے اختیار نکلنے لگا۔ اللہ تو حق، تیرا وعدہ حق، تیری دنیا حق، ازل سے ابد تک جو تو نے بیان کیا وہ حق، تجھے تیرے حق ہونے کا واسطہ، مجھے تو دکھا دے حق۔ شاز کی پلکیں لرزی۔ میں بھی کشمکش میں ہوں، جاؤں کہ نہ جاؤں؟ ہاجرہ کی پلکیں اٹھی۔ پر جانا تو پڑے گا، خاندان سے زیادہ اہم کیا ہے؟ وہ چند لمحے رکا، اس نے امید سے اسے دیکھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اس اسمگلنگ کو ناکام بناؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں اس ملک سے نشہ چاہے کتنے ممالک میں اسمگل ہو رہا ہو، مگر اس ملک سے بحرین اور مافیا کا کوئی نام کبھی نہیں جڑے گا۔ اس نے مطمئن ہوتے سر ہلایا اور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ شاز نے اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ تمہیں ویڈنگ بینڈ کا شوق ہے نا؟ انگلستان کا رواج۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر رہے تھے۔ جب میں واپس آؤں گا تو تمہیں ڈھیر سارے پیاز کے چھلکے بنا کر دوں گا۔ اسے ہنسی آئی، آنسو گال پر ٹوٹ کر گرے۔ میں ابھی یہی افورڈ کر سکتا ہوں۔ حاجرہ نے مسکرا کر اسے رضامندی دے دی۔ ٹھیک ہے۔ وہ یہ سنتے مکمل طور پر مطمئن ہو چکی تھی۔ رات مزید کالی ہونے لگی، سکوت گہرا ہو گیا، چاند آسمان پر اترا تھا، ہوا میں ہلچل تھی، میٹھی میٹھی ہوا چل رہی تھی۔ کبھی کبھی مضبوط بنتے بنتے بھی انسان تھک جاتا ہے۔ آج وہ خود میں نقاہت محسوس کر رہی تھی، ایسے جیسے وہ بالکل خالی تھی، جیسے وہ مایوسی سے تھک چکی تھی۔ تیزی سے رات ڈھلنے لگی۔ حاجرہ کی آنکھ کھلی، پلنگ کی بائیں جانب ہاتھ پر اسے ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اس نے پلکیں اٹھائی، بستر ٹھنڈا تھا، وہ جا چکا تھا۔ خالی فضا میں سانس نہیں تھی، وہ یہاں نہیں تھا، میں وہاں نہیں تھی۔ وہ اٹھی، اس نے کمبل ہٹایا اور تیزی سے بڑے بڑے ڈگ بھر کر دروازے کی جانب چلی آئی۔ اسے دروازہ کھولا، وہ باہر نکلی۔ چارپائی پر منجمد تہلیل بیٹھی تھی، ہاتھ میں کاغذ تھا۔ تہلیل؟ وہ ساکت بیٹھی ہوئی تھی۔ حاجرہ اسے دیکھتے ہوئے آگے چلی گئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ اس نے جھک کر اسے کاغذ لیا اور برق کی مانند پڑھنے لگی۔ پہلا لفظ پڑھ کر وہ ذرا چونکی۔ میں شاز بھائی کے ساتھ بحرین جا رہا ہوں۔ وہ ہل نہیں سکی، نگاہیں سطر پر ہی تھی۔ میں تحلیل کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا، میں بزدل نہیں ہوں۔ اس نے غصے اور آنسوؤں سے بھرتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر خط پڑھنے لگی۔ میں جانتا ہوں تم جب یہ خط پڑھو گی تو مجھ سے بہت خفا ہوگی، یہ بھی کہو گی میں نے تم سے مشورہ کیوں نہیں کیا، تمہاری کیوں نہیں سنی، پر میں نے داجی سے یہ سیکھا ہے، اپنا مسئلہ سب سے بڑے بندے کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ تمہارے پاس آنا چاہتا تھا، پر اس سے پہلے مسجد کے ممبروں سے صدائیں آنے لگی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں نے اللہ سے مشورہ کیا، اس نے کہا جاؤ تو جا رہا ہوں۔ ہاں میں جا رہا ہوں، کوہ نور کے لیے، اور کوہ نور کوئی عام لڑکی نہیں ہے، کم از کم میرے لیے تو بالکل نہیں۔ مجھے اس سے بہت محبت ہے، کیونکہ وہ واحد ہے جس نے میری روح دیکھی جب ساری دنیا میرے داغ دیکھ رہی تھی۔ تم میرا مسئلہ نہیں سمجھ سکتی۔ سقراط نے کہا ہے اگر ہماری ساری بدبختیاں ایک مشترکہ ڈھیر میں رکھی جائے جہاں سے ہر ایک کو برابر کا حصہ لینا ہو تو زیادہ تر لوگ اپنے اپنے وقت ہی لے کر جانے پر راضی ہوں گے۔ ہمارے مسئلے ہمارے ہیں، کوئی حسین ہے، کوئی ذہین، کوئی غریب، کوئی امیر، کوئی ہنرمند، کوئی ناکارہ، مگر ہر انسان کا پرچہ اسی کے مطابق ہوتا ہے، اور جو اپنی خامیاں جانتے ہوئے اپنا پرچہ حل کرتا ہے وہی ایک کامیاب انسان بنتا ہے۔ میں اس سفر پر جا رہا ہوں اس امید سے جب میں لوٹوں تو ایک الگ عبدالتواب بن کر آؤں، تاکہ پھر لوگ مجھے میرے جاہلیت کے دور سے نہ پہچانیں۔ میں ایک اجنبیت بھرے سفر پر نکل رہا ہوں، اور جب میں لوٹوں گا تو زمانے کو بتا دوں گا میں وہ نہیں تھا، وہ میری جہالت تھی، ایک معاشرتی جانور کا جانور تھا، انسان نہیں۔ میں اب اپنے دفاع کے لیے لوگوں کے گناہوں کو تشہیر نہیں کروں گا، بلکہ میں اب وہ شخص بنوں گا جو اس تعصب اور تنگ ذہنی کے رواج کو توڑے گا۔
اگر کوئی مجھے جانچے گا تو میں اسے جواب نہیں دوں گا، بلکہ میرے اعمال اسے جواب دیں گے۔ اگر مجھے کوئی ٹھوکر مارے گا تو میں اس کو ٹھوکر نہیں ماروں گا۔ اگر کوئی مجھے ذلیل کرے گا تو میں اسے ذلیل نہیں کروں گا۔ میں وہ شخص بنوں گا جس کی مجھے ضرورت تھی، نہ کہ وہ جس کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی تھی۔ تم اس تبدیلی کے پیچھے یہ ضرور جاننا چاہو گی، کوہ نور ہی کیوں؟ کوہ نور اس لیے، وہ سسکنے لگی۔ ایک انسان کی زندگی بدلنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی خاص واقعہ ہی پیش آئے، کبھی کبھی بہت چھوٹے چھوٹے معمولی واقعہ بھی اس کی زندگی بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور وہ معمولی دکھنے والے واقعات خاص لمحات کے مقابلے کافی مضبوط ہوتے ہیں۔ میں جا رہا ہوں تاکہ اپنی عورت کا دل جیت سکوں، اور تم ہی کہتی ہو اس کا ٹچ مقولہ ہے، کمزور دل والے کبھی بھی حسین عورت کا دل نہیں جیت سکتے۔ باہر کا گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ تحلیل نے باہر کی جانب جھانکا۔ حاجہ ساکت کھڑی تھی، کوئی اندر چلا آ رہا تھا۔ تحلیل فوراً سے اٹھی۔ رجب سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا، وہ صحن میں آ کر ٹھہرا۔ اس نے گلا کھنکارا۔ شاز بھائی نے کہا ہے جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے آپ دونوں میری طرف رہیں گی۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ، بہت مزیدار ہے، اور ابھی بھی کافی حد تک باقی ہے۔ آلموسٹ 500 پیجز تو پورے بچے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے گا، ہفتے میں 3 دن میں اس ناول کو دے رہی ہوں اور اسے پورا کروں گی۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیں آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔